بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بادشاہ جس کی سلطنت میں خوشیوں کی کمی تھی، اور پھر اللہ نے اسے ولی عہد سے نوازا، لیکن شہزادہ پیدا ہوا بھی تو ایک عجیب معذوری کے ساتھ۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی اس محرومی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری کی پوری قوم کو بدل کر رکھ دیا۔ کیا تھا وہ عجیب فیصلہ اور اس کا کیا انجام ہوا؟ دوستو، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل اردو کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی شادی کو عرصہ ہو گیا، مگر اس کے گھر میں ولی عہد کی کمی ہی رہی۔ تو بادشاہ نے سلطنت کے کونے کونے سے اپنے اور اپنی ملکہ کے علاج معالجے کے لیے حکیم بلوائے۔ مقدر میں لکھا تھا، اور پھر اللہ نے ملکہ کی گود ہری کر دی۔ بیٹا پیدا ہوا تو بادشاہ کو یہ دیکھ کر چپ ہی لگ گئی کہ اس کے بیٹے میں ایک پیدائشی معذوری تھی، کیونکہ شہزادہ ایک کان کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سارے وزیروں کو دربار میں حاضر کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے پیدا ہونے والا یہ ولی عہد جب اپنے آپ کو یوں معذور پائے گا تو احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کس طرح اس کی اس خامی پر قابو پایا جائے۔ وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اعلان کرا دیجئے کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا ایک کان کاٹ لیا جائے۔ شہزادے کے سارے ہمجولی اور اس کے سامنے پلنے والی ساری نسل جب ایک کان والی ہوگی تو شہزادے کے دل میں کسی قسم کی محرومی کا احساس ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات اچھی لگی اور اس نے حکم نافذ کر کے اس پر عمل درآمد شروع کرا دیا۔ اگلے کچھ سالوں میں مملکت میں ایک کان والی نسل دیکھنے کو ملی اور لوگ اس عادت میں رچ بس گئے۔ ایک بار کہیں سے گھومتا پھرتا بھولا بھٹکا ایک نوجوان اس مملکت میں آن ٹپکا۔ لوگ دو کانوں والے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بچے اس عجیب الخلقت نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اور اسے دو کانوں والا کہہ کر چھیڑتے رہتے۔ یہ دیکھ کر اس نوجوان کو بھی اپنا آپ ایک عجوبہ سا لگنا شروع ہو گیا، اور پھر آخر کار اس نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اپنا ایک کان ہی کٹوا لیا تاکہ وہ ان لوگوں میں تماشا بن کر نہ رہے۔ دوستو، کیا ایسا ممکن ہے کہ پوری کی پوری خلقت ہی ایسی عقلی معذور بن جائے؟ جی ہاں، انسانی تاریخ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اس غلط فہمی اور ٹیڑھی عقلی معذوری کی اصلاح کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے نبی بھیجے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم شرک کی معذوری کا شکار تھی، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ان میں تھے اور ان سب کو بہت ہی عجیب دکھائی دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم فطرت کی مخالف سمت میں چلنے والی تھی، ایک اکیلے لوط علیہ السلام ان کو عجیب دکھائی دیتے تھے کیونکہ وہ ان جیسا کام نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری قوم سود، ناپ تول میں کمی اور چور بازاری میں ایسی مبتلا تھی کہ ان میں اکیلے شعیب علیہ السلام بہت ہی انوکھے نظر آتے تھے۔ دیکھیے، ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا اسے حلال نہیں بنا دیا کرتا۔ غلط ہمیشہ غلط ہی رہے گا، بھلے ساری مخلوق اسے کرنا شروع کر دے، اور صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا، بھلے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ بات کان کٹوا لینے کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے سچ سے نہ پھرو۔ اگر وہ اپنے غلط پر شرمندہ نہیں ہیں تو آپ کس لیے اپنے ٹھیک ہونے پر شرماتے ہیں؟ دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بادشاہ کا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ کیا ایسا حل واقعی ضروری تھا؟ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔